بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ بات بارہا مرتبہ ذکر کر چکا ہوں وظائف و عملیات کے لحاظ سے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہو اور حسن لوگ کالے جادو کا نام سنتے ہی سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جادو کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، معمولات زندگی معطل اور ٹھپ ہو کے رہ جاتے ہیں، کاروبار، مال و اولاد سب کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس جادو کے توڑ کا کوئی آپ سے 5 لاکھ روپیہ بھی لے لینا پھر بھی یہ بہت سستا سودا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کینسر کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ اور جس طرح اللہ نہ کرے کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی ادویات اور ان کے ٹیسٹ ہی ختم نہیں ہوتے۔ انسان اپنی جمع پونجی، گھر بار سب اس بیماری پہ لٹا دیتا ہے، اور یہی حال اس جادو کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا توڑ یقین اور اعتقاد والے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، باوضو رہنا شروع کر دیں۔ وضو کو اپنا معمول بنا لیں اور 1 منٹ بھی بغیر وضو کے اپنی زندگی نہ گزاریں۔ ایک بات، سفید لباس پہنیں، اس سے بھی اثرات کم ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ خصوصاً آخری 2 آیات، اور میں ان آخری 2 آیات کے ساتھ پہلی آیات مفلحون تک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور آیت الکرسی کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کو اپنا معمول بنا لیں۔ تاک بار، تاک عدد 1 3 5 7 جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، فرصت ہو، ان کو پانی پہ دم کر کے پڑھ کے پی لیا کریں۔ اور اگر پانی دستیاب نہ ہو، کہیں سفر میں ہیں، کہیں آپ کو پانی نہ مل سکے، ایسی صورتیں بھی ہیں، تو ان کو طاق عدد میں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکے، جہاں جہاں تک جسم پہ ہاتھ جاتے نا پھیر لیا کریں۔ اور پھر صدقہ اور خیرات کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا توڑ بہت آسان ہے ان طریقوں سے۔ اور پھر کسی غریب، فقیر، مفلس، نادار، بیمار کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کر لیا کریں۔ وہ جب دعا کرے گا تو اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ یہ ایسے چند ایک معمولات ہیں، اگر ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ ان چیزوں سے محفوظ اور مامون رہیں گے۔ ہمارے مرشد ایک دفعہ کراچی سے ہمارے گھر پنڈی میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں گجرانوالہ میں گیا، اور ایسی جگہ تھی گجرانوالہ میں، واقعی آج بھی آپ آ کے تحقیق کر لیں، کریانے کی دکانیں کم ہیں اور ان لوگوں کی دم درود کرنے والوں کی، جادو ٹونا کالا پیلا کرنے والوں کی دکانیں زیادہ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی پیر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے مجھ پہ کچھ عمل کیا، میری طبیعت بگڑنے لگی، بہت غور کیا۔ کہنے لگے
کہ میں نے دیکھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے، یعنی جن کے گھر میں تھا نا، رہ رہا تھا، وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے وضو نہیں کیا، فی الفور گاڑی رکوائی، وضو کیا اور پھر طبیعت کوئی سنبھل گئی۔ بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کمزور عقیدہ ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ جب تک ان سے بہت بڑی ہیوی قسم کی فیس نہ لی جائے نا، تو اس وقت تک ان کو آرام اور سکون نہیں آتا۔ روپیہ پیسہ اللہ نے اس کے اندر بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ صدقات، زکوٰۃ، فطرات، حج، عمرہ، زکوٰۃ سب اسی پیسے سے ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کلام کی صورت میں، یہ قرآن کی صورت میں نعمت عظمیٰ، نعمت علیٰ عطا کی ہے، وہ اس سے کام لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور کرم سے، اور یہ امراض جادو والی ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، باوضو رہیں، سفید کپڑے پہنیں، قرآن کریم کی یہ جو آیات بتائی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس کے ساتھ پہلی آیات بھی شامل کر لیں، آیت الکرسی بھی، سورہ فاتحہ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی شامل کر لیں، ان کو طاق عدد میں پڑھنا شروع کریں، صدقات، زکوٰۃ، فطرات کو اپنے پر لازم کر لیں۔ زکوٰۃ کو ڈنڈے کے زور پر دینی پڑتی ہے نا، جو فرض ہے، لیکن جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان کو بھی اگر آپ اپنی رضامندی سے، خوشی سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرتے رہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آفات و بلیات کو ٹالتا رہتا ہے۔ لہٰذا ان چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر نہ کیا کریں، ان کو اپنائیں۔ انہی چھوٹی چیزوں میں آپ کو پتہ ہے نا، کسی بڑے ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ میں جائیں نا، تو وہاں ڈائریکٹ آپ بڑے افسر سے نہیں مل سکتے، پہلے کہیں لوکل سطح پہ سورس پیدا کرنے پڑیں گے، اور سب سے آخری جو ہوتا ہے نا، پی این ہوتا ہے، نائب قاصد ہوتا ہے، چپراسی ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، ان سے تعلقات بنانے پڑتے ہیں، پھر جا کر کہیں بڑے سے آپ کیا ملاقات کر پائیں گے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا لیں، بڑی بڑی آفات سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قسم کی بیماریوں سے، گمراہیوں سے، لوگوں کے شر سے، جنات کے شر سے، من الجنات والناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنات والناس۔ یہ جو آخری 2 چیزیں ہیں، جنات اور والناس نا، ان کے شر سے اللہ محفوظ کرے۔ آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ان 2 بڑے شر جنات اور شر الناس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔